شبر زیدی بیمار ہیں، بطور چیئرمین FBR نیا بندہ لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو آگاہ کر دیا، اہم اجلاس میں معاشی ٹیم کو چیئرمین FBR کے لیے موزوں شخص لانے کی ہدایت۔ یہ بھی واضح کیا مشیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک تبدیل نہیں ہوں گے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، وزیر اعظم کا عزم۔ اجلاس میں ریلیف فراہم کرنے سے متعلق بات چیت، اشیاء ضروریات کی سستے داموں فراہمی پر غور۔ وزیر اعظم کا آٹا بحران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان۔ یہ بھی کہا کہ حالیہ آٹا بحران میں جہانگیر ترین کا کوئی کردار نہیں۔ عوامی ریلیف کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے پیکج متعارف کرانے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 15 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا۔ پرچون کی 50,000 دکانوں پر بھی اشیاء کی فراہمی پر غور۔ 50,000 رجسٹرڈ تندوروں پر بھی سستا آٹا فراہم کیا جائے گا۔ ملک کی معاشی حالت اچھی نہیں، وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا۔ شاہ محمود قریشی کا تاج برادری سے خطاب، کہا پہلے کپاس برآمد کرتے تھے، اب درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ بجلی مہنگی ہوگی تو مہنگائی ہوگی۔ ملک میں ایک عرصے تک ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اکنامک ڈپلومیسی سے ہی بہتر آ سکتی ہے۔ بھارت باز نہ آیا، کنٹرول لائن پر پھر دہشت گردی کر دی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے جندروٹ اور نکیال سیکٹرز پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ بھارتی گولہ باری سے 10 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کا کرارا جواب، بھارتی فوجی مار گرایا، میجر سمیت 3 بھارتی فوجی بھی زخمی۔ چین نے کورونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا، چیئرمین سینٹ کمیٹی برائے داخلہ رحمان ملک کا دعویٰ۔ کہا چینی سفیر سے بات ہوئی ہے، بتایا بڑے پیمانے پر ڈوز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ ہمیں کائنڈلی ایویکویٹ کریں، کیونکہ 40 سے زیادہ ممالک جو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ سارے ممالک جو نکال چکے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، انہوں نے پراپر اسکریننگ کی ہے، تو اپنے ممالک میں لے جا کر آئسولیشن کیمپ میں رکھا ہے۔ فٹ اور ہیلدی پاکستانی ہے ووہان میں، تو ان کو نکال لے پلیز۔ وطن واپس لانے کے اقدامات کیے جائیں، ووہان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی فریاد۔ کہتے ہیں حکومت صحت مند پاکستانیوں کو آئسولیشن میں رکھ کر وطن واپس بلا سکتی ہے۔ حکومتی نمائندوں نے چودھری برادران کو رام کر لیا، قاف لیگ کے وزراء کو مکمل خود مختاری دی جائے گی، پرانے وعدوں پر بھی عمل ہوگا۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مسائل حل ہو گئے ہیں، عمران خان کی قیادت اور نیت پر کوئی شک نہیں۔ ترجمان قدم طالبان احسان اللہ فرار، قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نوٹس لے لیا۔ چیئرمین رحمان ملک کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ تحریک انصاف کے اثاثے 22 کروڑ 53 لاکھ ہے، ممنوعہ ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی۔ چیئرمین عمران خان کا بیان حلفی، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس 16 کروڑ روپے کے بینک بیلنس، نون لیگ کے اثاثوں کی مالیت 18 کروڑ 17 لاکھ روپے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروہ میں ٹریفک حادثہ، ٹرالر اور وین میں تصادم ہو گیا، 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کنکوٹ میں 2 روز قبل آئل ٹینکر سے گرنے والے ڈیزل میں اب آگ بھڑک اٹھی۔ ڈیزل 2 روز سے زمین پر گرا ہوا تھا، لوگ ڈیزل بوتلوں اور برتنوں میں جمع کرنے میں مصروف تھے۔ آج نیوز نے پہلے ہی ممکنہ خدشے سے آگاہ کر دیا تھا، توجہ دلانے کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اہم اجلاس ہوا، جس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دونوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین FBR شبر زیدی بیمار ہے، ان کی جگہ کسی اور موضوع شخص کو لایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مشیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کہیں نہیں جا رہے ہیں،
جبکہ شبر زیدی کی جگہ وہ چیئرمین ایف بی آر نیا ضرور لا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج حکومتی ترجمانوں کا اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اہم اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، دونوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جبکہ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی چونکہ بیمار ہیں تو ان کی جگہ کسی اور موضوع شخص کو لایا جائے گا۔ مشیر خزانہ کہیں جائیں گے نہ گورنر اسٹیٹ بینک۔ وزیر اعظم عمران خان نے افواہوں کو دفن کر دیا۔ اسلام آباد میں حکومتی ترجمانوں کے ساتھ اہم بیٹھک لگائی۔ ذرائع کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے کہا مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، دونوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ساتھ ہی شبر زیدی کی تبدیلی کا بھی بتا دیا۔ کہا چیئرمین ایف بی آر شدید بیمار ہیں، وہ میری درخواست پر 6 ماہ کے لیے آئے تھے، شبر زیدی کی جگہ کسی اور بندے کو لے کر آئیں گے۔ معاشی ٹیم ایف بی آر کے لیے کسی موضوع شخص کو لے کر آئے۔ وزیر اعظم نے اشیاء فروش کے بحران پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بحران کے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ حالیہ بحران میں جہانگیر ترین کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان نے مشکل وقت میں پارٹی کو منظم اور متحد رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملک بھر کے غریب عوام کے لیے خوشی کی خبر ہے، حکومت کا آٹا اور چینی سمیت دیگر اشیاء فروش سستی کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت عوامی ریلیف سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے 15 ارب کا پیکج متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر میں 50,000 رجسٹرڈ تندوروں پر سستا آٹا فراہم کیا جائے گا، جبکہ پرچون کی 50,000 دکانوں پر بھی اشیاء کی فراہمی پر غور کیا گیا۔ ملکی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا۔ تاجروں سے خطاب میں کہا ہے کہ پہلے کپاس برآمد کرتے تھے، اب درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ بجلی مہنگی ہوگی تو مہنگائی تو ہوگی۔ ملک میں ایک عرصے تک ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اکنامک ڈپلومیسی سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت پاکستان میں تاجر برادری سے خطاب، کہا جب تک معاشی حالت اچھی نہیں ہوگی ترقی ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی کی آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا، جب تک آپ کی صنعت کا پہیہ نہیں چلتا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود زرعی پیداوار کم ہو رہی ہے، ہم کپاس درآمد کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہماری بتدریج گر رہی ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑی صنعت آپ کی ٹیکسٹائلز کی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ پاکستان جو لنٹ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا آج اس کو روئی درآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک میں ایک عرصے تک ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اکنامک ڈپلومیسی سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کیا یہ 1.5 سال میں ہوئی؟ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ 6 ماہ یا 1 سال کو مد نظر رکھ کے نہیں کرتے، اور جب آپ پل آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ 1 سال کے اپنے لاسز کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ صنعت کاروں اور تاجروں کا کہنا تھا بلند شرح سود، بجلی اور گیس کی زائد قیمتوں نے پیداواری لاگت بڑھا دی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دن بھر مندی کے بادل چھائے رہے، 100 انڈیکس میں 846 پوائنٹس کی کمی ہوئی، انڈیکس 39,296 کی سطح پر بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا تسلسل برقرار، معاشی صورتحال پر سرمایہ کار گھبراہٹ کا شکار۔ سارا دن 100 انڈیکس نیگیٹو زون میں موو کرتا رہا، ایک ماہ بعد 40,000 کی حد بھی گر گئی۔ ایک موقع پر انڈیکس 900 پوائنٹس تک گر گیا، تاہم کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 846 پوائنٹس کمی سے 39,296 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں آج 341 کمپنیوں کے 18 کروڑ شیئرز میں کاروبار کیا گیا، جس میں سے 43 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 281 کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ساکھ کی رہائش گاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت سے 10 روز میں جواب بھی طلب کر لیا گیا۔
آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ساکھ کی رہائش گاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت سے 10 روز میں جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کہ قاف لیگ اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ڈیڈ لاک ختم، حکومتی کمیٹی اتحادی جماعت کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ کاف ہوئی رام، حکومت کا بن گیا کام۔ لاہور میں لگی اہم بیٹھک میں سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ حکومت نے مسلم لیگ کاف کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے لیگی وزراء کی بااختیار حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ قابل اعتراض افسر کی تقرری پر پی ٹی آئی اپنے تحفظات کا حق رکھے گی، جس پر کاف لیگ نئے افسر کی تعیناتی کا نام دینے کی پابند ہوگی۔ مسلم لیگ کاف اپنے اضلاع میں عوامی مسائل کے حل کے لیے بااختیار ہوگی۔ تعیناتیوں، کمیٹیوں اور حکومتی اداروں میں نمائندگی میں کاف لیگ کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک بولے، آج تمام افواہیں دم توڑ گئیں۔ نہ یہ جا رہے، نہ ایم کیو ایم جا رہا ہے، نہ باپ پارٹی جا رہی، کوئی پارٹی اتحادی بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں۔ ایشوز آتے رہتے ہیں، گھر میں بھی آتے رہتے ہیں، وہ ہم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے ہیں۔ بالکل اب کلیئرٹی آئی ہے اور انشاءاللہ جو ایشوز آئے تھے وہ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور سیٹل ہوئی ہیں۔ بیٹھک میں یہ بھی طے پایا کہ کاف لیگی اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جلد جاری کیے جائیں گے۔ فالو اپ میٹنگ آئندہ 2 روز میں اسلام آباد میں ہوگی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ سیاسی اداکار اپنی فلم کا کوئی نہ کوئی ٹریلر عوام کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کو مایوس کرنے کے لیے میڈیا میں چورن بیچتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کوئی نیا ترانہ شروع کریں، اب ترانے کا ٹائٹل ہونا چاہیے مولانا جا رہا ہے۔ 12ویں کھلاڑی اسلام آباد میں حکومت گرانے آئے تھے۔ منتخب حکومت گرانا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ سازشیں کرنے کے بجائے 12ویں کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر ڈنڈ نکال کر اپنا وزن کم کرے۔ سیاسی اداکار کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی نہ کوئی فلم کا ٹریلر عوام کے سامنے لے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عوام کو مایوس کرنے کی کوئی پوڑی، کوئی نسخہ وہ میڈیا میں چورن بنا کے بیچتے رہتے ہیں۔ ان کو آج کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ حکومت کی طاقت ہے جو عوام کی طاقت کے ساتھ جڑے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اس حکومت نے آپ کے ساتھ تمام وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور جو کنٹینر پہ بیٹھے اس وقت مسلسل حکومت جا رہی ہے، حکومت کو ڈیڈ لائنیں دینے والے وہ سن لیں کہ مولانا صاحب اب آپ کوئی اور ترانہ نیا شروع کریں۔ اس ترانے نے آپ کو اسلام آباد سے مسترد کر کے بھیجا تھا، اب اس ترانے کا ٹائٹل مولانا جا رہا ہے، مولانا جا رہا ہے یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو 12ویں کھلاڑی ہیں جو گراؤنڈ میں نہیں ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا اور نہ مایوس ہونا ہے۔ یہ 12ویں کھلاڑی فخر سے اعتراف جرم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد حکومت گرانے آئے تھے، اور یہ اس سے بجائے اس کے کہ شرمندگی محسوس کریں کہ پاکستان کی آئین کے منتخب حکومت کو گرانے کی کوئی سازش کرتے ہیں تو اس پہ آپ بغاوت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو 12ویں کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے ڈنڈ بیٹھ کے نکالیں۔